اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے الفاظ کا چناؤ نہیں کرنا پڑتا، وہ دل کی کیفیت جان لیتا ہے۔ دکھ بہت قیمتی ہوتے ہیں جو تمہیں سجدوں میں رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ دل کی تسلی کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے کچھ اور بہتر سوچا ہوگا۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ سخت سردی میں جاگ کر، گرم بستر چھوڑ کر، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز ادا کرنا۔ صبر کرنے سے اللہ وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی ہاتھ سے تو چھین سکتا ہے مگر نصیب سے نہیں۔ بے شک صبر رکھو، اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہوگا۔ مجھے بھروسہ ہے اپنے رب پر، اس کا ہر فیصلہ میرے حق میں بہترین ہوگا۔ تھک گئے ہو، کوئی امید نظر نہیں آ رہی، نا امید ہو گئے ہو، یاد رکھو اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ لوگ توڑ دیتے ہیں، اللہ جوڑ دیتا ہے۔ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تھام لیتا ہے۔ لوگ بدل جاتے ہیں، اللہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ لوگ صرف باتیں کر سکتے ہیں، اللہ سب بدلنے پر قادر ہے۔ یقین رکھ کر تو دیکھیں۔ اگر پوری دنیا میں تمہیں کسی ایسے شخص کی تلاش کرنی پڑے جو سب سے زیادہ تمہاری محبت و شفقت کا حقدار ہے، تو تمہیں ایسے شخص کی تلاش کہیں اور نہیں بلکہ اپنے آپ میں کرنی چاہیے، کیونکہ پوری دنیا میں تمہاری سب سے زیادہ محبت و شفقت کی حقدار تم خود ہی ہو۔ زندگی ایک سیڑھی کی طرح ہے، تمام اسٹیپ کو ایک بار چڑھنے کا سوچنا بے وقوفی ہے۔ ہمیشہ صرف اس ایک اسٹیپ پر توجہ دیں جس پر آپ ابھی موجود ہیں۔ کامیابی اور خوشی اسی میں ہے۔ اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ جو شخص بنا کسی وجہ کے آپ سے اکتا جائے اور نظر انداز کرے، تو میری نظر میں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ شکرانے کے نوافل ادا کریں۔ اللہ نے آپ کے سامنے اس کم ظرف لوگوں کو ظاہر کیا جن پر آپ محبتیں لٹا رہے ہیں۔ وہ اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ انہیں زندگی میں کبھی بے لوث محبتیں نصیب ہوں۔ جو شے آنسوں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، خواہ وہ محبت ہو، عداوت ہو، لہجہ ہو یا پھر کوئی انسان۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، زندگی تب آزماتی ہے جب ہم زندگی گزارنے کا طریقہ بدلنے کی ایک سطح اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر پھر بھی آپ کا ساتھی آپ سے ناخوش ہے، تو پھر اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں محبت ٹھکرانے والوں کی طرف کبھی نہیں لوٹ کر آتی۔ اعلیٰ تعلیم اور اونچے عہدے کے باوجود اگر زبان کنٹرول سے باہر اور اخلاقیات سے عاری ہے، تو پھر آپ کی شخصیت کا آئینہ وہی دکھا رہا ہے جو آپ اندر سے ہیں۔ کثرت مت مانگیے، برکت مانگیے۔ کثرت آزمائش ہے جبکہ برکت ایک نعمت۔ کثرت نصیب ہے اور برکت خوش نصیبی۔ کثرت آپ کا اندازہ ہے کہ اس قدر ہوتا ہے کہ آپ کی ضروریات پوری ہوں، اور برکت اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ جو ملے اس میں ضروریات لازمی پوری ہوں۔ کثرت والے حساب میں پھنس گئے اور برکت والے پار لگ گئے۔ لوگ چاہنے والے مانگتے ہیں پر بہتر ہے کہ نبھانے والا مانگا جائے۔ چاہنے والوں کا جب دل بھر جاتا ہے تو وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ نبھانے والے مجبوریوں کی اوڑ میں چھپ کر آپ کو کبھی اکیلا نہیں کرتے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسان کے رویوں سے، برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ محبتوں کا مان رکھنا سیکھیں۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، کسی کا اعتبار نہ ٹوٹے، کیونکہ وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش دلوں پر ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں۔ مشکلوں سے بھاگنا آسان ہوتا ہے، برا وقت زندگی میں ایک امتحان ہوتا ہے۔ ڈر کر بھاگنے والوں کو کچھ نہیں ملتا زندگی میں، مشکلوں سے لڑنے والوں کے ہی قدموں میں جہاں ہوتا ہے۔
انسان آپ کو ایسے ہی نہیں رون دیتا، وہ سب سے پہلے اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ آپ اس کے قدموں میں ہیں۔ انسان سب سے زیادہ ذلیل اپنے پسند کے لوگوں کے ہاتھوں ہی ہوتا ہے۔ دکھ، درد، تکلیف، اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو نبیوں کو کبھی نہ ملتی۔ یہ ایک نعمت ہے جو انسان کو اللہ کا راستہ بتاتی ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ کی کسی آزمائش یا تکلیف سے گزر رہے ہیں تو یہ سوچ کر صبر کر لیں کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ایک ہیں، کیونکہ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ نفرتوں، کینہ، عداوت اور حسد کا اپنا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے، اپنے فضل، عافیت، ایمان اور ہدایت کے ساتھ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دنیاوی امور میں دوسروں سے اپنا موازنہ مت کریں۔ کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھا لیں، لیکن حلال کھائیں۔ شرم اللہ سے کرنی چاہیے، بندوں سے نہیں۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔ اے اللہ، دل بہت تڑپتا ہے تیرا کعبہ دیکھنے کو۔ اے اللہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ میری غیبی مدد فرما اور مجھے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ آمین۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ یا رب، امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا، دینے والوں کی قطار میں رکھنا، میرے مالک تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ جو قسمت میں ہے وہ چل کر آئے گا، اور جو نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ کسی کے اندر ایسے پھول نہ لگانا جنہیں تم پانی نہ دے سکو۔ بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہیں تو نصیب کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ جو بندہ صرف اتنا بھی سوچنے لگے کہ کیا ملے گا جھوٹ بول کر، تو وہ سمجھ جائے کہ اس کی سمت صحیح ہے، اللہ اس پر مہربان ہے۔ نہ جانے کتنے درد ایسے ہیں جنہیں سر درد کہنا پڑتا ہے، پر بات کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے گلے لگا کر جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا نگران خود آپ ہی بنے، اپنے آپ کی نگرانی کرے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تمام اعمال اڑتی ہوئی خاک کی طرح ہیں، سوائے ان اعمال کے جن میں اخلاص ہو۔ جھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھڑپڑاتے ہیں، خاندانی بازوں کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں، بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ جس گھاؤ سے لہو نہ نکلے سمجھ لینا وہ کسی اپنے نے دیا ہے۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے؟
मत पूछ मुसलमान का हाल, मस्जिद के लिए सर कटाने को तैयार है लेकिन मस्जिद में सर झुकाने को तैयार नहीं। नबी करीम का नाम सुनते ही झूम जाते हैं, नबी करीम का हुक्म सुनते ही घूम जाते हैं। कहते हैं कि मेरे रग रग में है नबी नबी, लेकिन पढ़ते हैं नमाज हफ्ते में कभी कभी। अपनी इस्लाह करते रहना और ख़ुद को मुसलसल बेहतर बनाना ही असल कामयाबी होती है। जब अचानक दिल उदास हो जाए तो रूह मुरम्मत करने का लम्हा होता है। सुना है तौबा करने से रूह मुरम्मत होती है।